چوٹی کا جہاد ہے نظام کو بدلنا. مارکسزم کو مانا ہے تو فرض ہے کہ کمیونزم نافذ کرو. یہ سخت ترین مرحلہ ہے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ خلا تو کہیں ہے نہیں، کوئی نہ کوئی نظام تو ہے. وہ نظام اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتا ہے، وہ سٹیٹس کو چاہتا ہے. اس کے ساتھ جو پریویلیج کلاسز ہیں وہ چاہیں گی نظام یہی رہے. اسی کی شاخوں پر تو ہمارے آشیانے بنے ہوئے ہیں، ہمارے گھونسلے، ہمارے مفادات پر زد پڑ رہی ہے. گارڈ اپ یور لائنز، ریزسٹ دیم. یہ معاملہ ہے جس میں تصادم آتا ہے. نظام تصادم کے بغیر نہیں بدل سکتا. دعوت کے ذریعے آپ سلیم الفطرت سلیم العقل لوگوں کو کھینچ لیں گے، لیکن لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. جن کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہے وہ نہیں چھوڑیں گے. ان میں سے بھی ہو سکتا ہے نکل آئے. ابو بکر صدیق انہی میں سے تھے، عثمان غنی انہی میں سے تھے، لیکن نکل آتے، لوگ نکل آتے. لیکن اکثریت ان کی وہ ڈٹ جاتی ہے. گارڈ اپ یور لائنز، اپنے مفادات کا تحفظ کرو، بچاؤ اپنے مفادات کو. تو تصادم بیکمز انیویٹیبل. اس تصادم کی بھی 3 سٹیجز ہیں. وہی میں نے کہا تھا نا، 3 سب سٹیجز ہر سٹیج پر. پہلی یہ ہے جسے پیسو ریزسٹنس کہا جائے گا. ظاہر بات ہے کہ کانفلکٹ تو انقلابی لوگوں نے پیدا کیا ہے نا. معاشرہ تو بس رہا تھا، غلام اپنے قسمت پر شاکر و صابر تھے. غربا کہتے تھے ہماری تقدیر ہی یہ ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے تو مارکس نے کہا کہ یہ اوپیم آف دی ماسز ہے مذہب. اس نے کانفلکٹ کس نے پیدا کیا؟ جس نے کہا یہ غلط ہے، یہ نظام صحیح نہیں ہے، یہ ریپریسو ہے، یہ ایکسپلائٹیٹو ہے، یہ ڈسکریمنیٹو ہے، اس میں تقسیم دولت کا نظام غلط ہے. ایک طرف ارتکاز دولت ہے، دوسری طرف احتیاج ہے، بھوک ہے، مفلسی ہے، قلاشی ہے. جو یہ کہتے ہیں تو گویا کہ ایک تالاب پرسکون تھا، اس نے پتھر تو آپ نے مارا نا. اب جو لہریں اٹھیں گی تو بی پریپیئرڈ ٹو فیس دی میوزک. چنانچہ مارو ان کو قتل کرو، ان کو جیلوں میں ٹھونس دو، ان کو یہ کرو، ان کو وہ کرو. اس سارے معاملے میں پہلی سٹیج ہوگی اس نظریاتی اور نظام کے تصادم میں ٹیک آل پرسیکیوشن وداؤٹ اینی ریٹیلیشن. اگر آپ وائلنٹ ہو گئے فرام دی ویری بگننگ تو جو پاور اس وقت ہے موجود، جو نظام ہے اس کو ریپرزینٹ کرنے والی جو حکومت موجود ہے، وہ آپ کو کرش کر کے رکھ دے گی. یو ہیو ٹو بائی ٹائم. اور اس کے لیے کیا ہے؟ وہ تمہیں مارے تم جواب نہ دو، وہ گالی دے تم انہیں دعائیں دو، وہ پتھر مارے تم پھول پیش کرو. ادفع باللتی ہی احسن، بہترین انداز میں دفاع کرو. اسے کہتے ہیں پیسو ریزسٹنس. حضور کی سیرت میں پورے 12 برس یہ حکم تھا. دس واز دی آرڈر آف دی ڈے. نو ریٹیلیشن وٹس ایور، نو ریزنگ آف ہینڈس ایون ان سیلف ڈیفینس. اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. مہاتما گاندھی نے کہا، سرحدی گاندھی عبد الغفار خان سے، کہ میں نے یہ عدم تشدد جو ہے، تشدد کا جواب تشدد سے نہ دینا، یہ میں نے سیکھا ہے حضرت مسیح سے اور حضرت محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت مسیح کی زندگی پہلی سٹیج ہی پر تک رہی، آگے کی وہ مہم چلی ہی نہیں، اس لیے کہ آپ کو ریسپانس ملا ہی نہیں. کہتے ہیں کل 72 آدمی ایمان لائے تھے ان پر، اور ان میں سے بھی 12 تھے جو ان کے مخلص ساتھی تھے، حواریین تھے، ہر وقت ساتھ رہتے تھے. اور ان میں سے بھی ایک وہ تھا جس نے غداری کر کے گرفتار کرایا ہے ان کی اپنی روایت کے مطابق. اس کو چھوڑیے، تفصیل میں نہیں جانے کی ضرورت نہیں. تو بہرحال اس سے اگلی سٹیج کیسے آتی؟
دعوت وہ دیتے رہے واز کہتے رہے، یہ سب کچھ کرتے رہے، سیکنڈ سٹیج تک رہے، تھرڈ سٹیج تک تو جب تک کہ قوت حاصل نہ ہو you can't proceed. If there's no response, you can't go forward. لیکن یہ کہ حضور کی زندگی میں اگلی سٹیج آ گئی، ساتھی آئے، انہیں مارے کھانی پڑی، دہکتے ہوئے انگاروں پہ لٹایا گیا، جانوروں کی لاشوں کی طرح ان کی گردن کے اندر رسیاں باندھ کر انہیں گھسیٹا گیا گلیوں کے اندر، سب کچھ ہوا ہے، برداشت کیا، انہیں قتل بھی کیا گیا۔ حضرت سمیہ، حضرت یاسر پہلے مقتولین ہیں، میاں بیوی رضی اللہ تعالی عنہما، سب کچھ ہوا ہے، برداشت کرو، اسبرو، صبر کرو۔ اس کا ایک بہت بڑا نتیجہ نکلتا ہے، اس معاشرے میں جو سائلنٹ میجورٹی ہوتی ہے، وہ سائلنٹ میجورٹی سائلنٹ تو ہوتی ہے، ڈمب تو ہے، ڈیف نہیں ہے، بلائنڈ نہیں ہے، وہ بلال کی چیخیں تو سن رہی ہے نا، وہ دیکھ رہی ہے کس طرح دہکتے ہوئے انگاروں پر خباب بن الارت کو لٹایا گیا ہے۔ یہ جو سائلنٹ میجورٹی ہوتی ہے، اب یہ سوچتی ہے یہ ان کے اوپر کیوں یہ تشدد آ رہا ہے؟ کیا بلال نے آقا کی کوئی چوری کر لی تھی؟ کہیں خدا نہ خواستہ خاکم بدہن آقا کی بیٹی کی عزت پر ہاتھ ڈال دیا؟ کیا تھا جو یہ آقا جو ہے امیہ ابن خلف یہ کچھ کر رہا ہے اس کے ساتھ؟ اس کے بعد جب انہیں معلوم ہوتا ہے کوئی جرم نہیں ہے، صرف یہ کہتا ہے اللہ ایک ہے، میں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کو تیار نہیں، اور محمد اللہ کے رسول ہے، بس جرم ہے تو یہ ہے۔ اب اس کا کیا اثر پڑتا ہوگا اس سائلنٹ میجورٹی پہ، اس کا آپ اندازہ کر لیجیے۔ ان کی ہمدردیاں اندر ہی اندر ان کے ساتھ ہو رہی ہیں، اگرچہ وہ گئے ہیں اپنے لیڈروں کے دباؤ کی وجہ سے غزوہ بدر میں، مفتوح تو پہلے سے ہو چکے تھے، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ بہرحال فرسٹ سٹیج از پیسو ریزسٹنس، صبر محض۔ سیکنڈ، جب ذرا محسوس ہو ہمارے پاس طاقت ہے، we can risk a direct confrontation with the system، تو اس نظام کو کہیں سے چھیڑا جائے، دکھتی رکھ کو۔ دیکھیے گاندھی جی کی موومنٹ میں عرض کر چکا ہوں، پہلے کیا تھا؟ نان وائلنٹ، نان کوآپریشن، کوئی جرم تو نہیں ہے، ہم نہیں پہنتے تمہارے کپڑے، کیا کوئی قانون ہے یہ؟ لیکن سیکنڈ سٹیج کیا آئی؟ یہ چھیڑنا تھا اس کو، نان وائلنٹ سول ڈس اوبیڈینس۔ ہم پرماتما کے سمندر سے پرماتما کا بنایا ہوا نمک لینے جا رہے ہیں، ہم نے تو کسی کو کچھ نہیں کہا، بٹ اٹ اماؤنٹڈ ٹو چیلنجنگ دی ٹیکسیشن پالیسی آف برٹش انڈیا۔ اب لاٹھیاں پڑی ہیں، جیلوں میں ٹھوسے گئے ہیں، سب کچھ ہوا، برداشت کیا ہے، کھڑے رہے ہیں، مضبوط رہے۔ تو یہ سٹیج آتی ہے جب یہ سمجھا جائے کہ ہاں اب طاقت ہے ہمارے پاس، we can risk a direct confrontation with the system۔ اس میں حضور نے کیا کیا تھا؟ مدینے میں جا کر آپ نے 6 مہینے لگائے تھے، 3 کام جن سے کہ اپنی پوزیشن کنسولیڈیٹ کی مدینے میں۔ کنسٹرکشن آف دی ماسک، وہ مرکز بن گیا، وہی حکومت، وہی دار الشورا، وہی تزکیے کی جگہ، وہی نماز کی جگہ، سب کچھ وہی تھا۔ دوسرے، ایک انصاری ایک مہاجر، بھائی بھائی، تاکہ یہ 2 فیکشنز علیحدہ علیحدہ نہ رہیں، انٹیگریٹ ہو جائے۔ اور ایک جو 3 قبیلے یہود کے موجود تھے، ان کو جکڑ لیا ایک میثاق میں، معاہدے میں، میثاق مدینہ، جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ، پیکٹ فار دی جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ۔ اگر مدینے میں باہر سے حملہ ہوا تو ہم سب مل کر ایک امت کی حیثیت سے دفاع کریں گے۔ اس کے بعد آپ نے چھوٹے چھوٹے چھاپا مار دستے بھیجنے شروع کر دیے۔ ان کی جو لائف لائن تھی، میں نے بتایا تھا کہ ان کے کیریوانز کو کوئی ٹوکتا نہیں تھا، روکتا نہیں تھا، لوٹتا نہیں تھا۔ اب تھریٹن کیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ گویا کہ اکنامک بلاکیڈ آف مکہ تھا۔ اور جب بھی یہاں کہیں گئے آپ، وہاں کے لوکل قبیلے سے آپ نے صلح کر لی، معاہدہ کر لیا، یا تو وہ پہلے قریش کے حلیف تھے، اب حضور کے حلیف ہو گئے، یا انہوں نے کہا کہ صاحب ہم نہ آپ کے ساتھ نہ ان کے ساتھ، نیوٹرل رہیں گے، نہ آپ کے خلاف ان کی مدد کریں گے، نہ ان کے خلاف آپ کی مدد کریں گے۔
ان دونوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ زون آف پولیٹیکل انفلوئنس آف قریش سٹارٹڈ ڈیمینشنگ. یہ دو ریزنز تھیں کہ پھر پوری طاقت کے ساتھ قریش نے ریٹیلیٹ کیا ہے. اور پھر لاسٹ معاملہ شروع ہوا ہے تیسری منزل. اس تیسری منزل کی تیسرا سب لیول، اس کا نام ہے قتال فی سبیل اللہ. اب جنگ شروع ہے. A 6 years long war. یہ جو بدر ہے، احد ہے، احزاب ہے، بنی المصطلق ہے، بے شمار غزوات چھوٹے چھوٹے، وہ بڑے بڑوں کے نام ہمیں یاد ہیں صرف. It was a continuous war with battles. بدر بیٹل ہے، جنگ نہیں ہے. جنگ تو مسلسل ہے. بہرحال اس کا نتیجہ یہ قتال فی سبیل اللہ کی منزل آئی ہے. چونکہ یہ ساری 8 منزلیں طے کر کے یہاں پہنچے تھے، لہذا کامیابی ہوئی. اگر ایسے ہی اچھل کر نویں منزل پر پہنچ جاتے تو نیچے گر کر ختم ہوتے. یہ ہے قتال فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں قتال. بہرحال آج کے انقلاب اسلامی کے لیے پہلے 5 سٹیپ جو کہ تو رہیں گے. دعوت دی جائے گی، لوگوں کی اصلاح کی جائے گی، انہیں منظم کیا جائے گا، پھر پیسو ریزسٹنس کے دور سے گزرنا ہوگا، پھر ایکٹیو ریزسٹنس. لیکن آخری جو ہے 2 طرفہ جنگ کی بجائے 1 طرفہ جنگ. آپ یہ نہ سمجھیے گا میں ہندوستان میں تقریر کر رہا ہوں تو میں گاندھی جی کی تعریف کر رہا ہوں. یہ میری تقریریں کیسٹ پہلے سے موجود ہیں. میں نے ہمیشہ نام لیا ہے کہ آج کے دور میں اس انقلابی عمل کی آخری سٹیج کیا ہوگی. اس کے ضمن میں مہاتما گاندھی کا پروسیس درست ہے. نان وائلنٹ، نان کوآپریشن، ترک موالات، نان وائلنٹ، سول ڈس اوبیڈینس. لیکن یہ سٹیجز کب آئیں؟ جب گاندھی لیڈر بن چکے تھے. ان کا یہ کہہ دینا کافی تھا کہ بدیشی کپڑا ہم نہیں پہنیں گے اور ہم اپنا چرخہ چلائیں گے. پورے ہندوستان میں چرخے چلنے شروع ہو گئے. لیڈر تو پہلے کوئی ہونا. تو یہ اجتہاد جو ہے اس کو آج ہمیں قبول کرنا ہوگا. ہمارے لوگ کچھ دوسرے راستوں پر چلے ہیں جس کی وجہ سے دنیا کو موقع ملا ہے کہ وہ جہاد کے لفظ کو خوب اچھالیں اور بدنام کریں. حالانکہ جہاد کا یہ پروسیس سامنے ہو تو کسی سلیم الفطرت انسان، کسی سلیم العقل انسان کو اس پر اعتراض کا کوئی بھی حق حاصل نہیں ہوگا. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.